ہمارا تو اس دین اسلام کے نام پر کچھ نہیں لگا، ہم نے تو ہمیشہ اس دین کے نام پر کچھ حاصل کیا ہے، کچھ نفع کمایا ہے، ہمارا تو دین پر کچھ نہیں لگا، ہمارا تو پسینہ تک نہیں لگا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس انداز کے ساتھ اس دین کے لیے قربانی دی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے خوبصورت جوان تھے اور ان کا والد وفات پا چکا تھا۔ مدینہ طیبہ کے قریب کسی بستی میں رہا کرتے تھے۔ چچا نے ان کی پرورش کی، تو یہ تو خود خوبصورت جوان تھے اور پھر چچا اس کو اچھا کھانا کھلاتا، اچھا پلاتا اور اچھا لباس پہناتا، اور حالت یہ تھی کہ ایک تو خود خوبصورت جوان اور پھر خوبصورت لباس پہنے تو اور زیادہ خوبصورت لگے۔ جب مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے تو لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اس جوان کو دیکھا کرتے تھے، حسین تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آئے، اسلام قبول کیا اور گھر گئے تو جب ان کی والدہ اور ان کا چچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری حالت بڑی تبدیل دیکھ رہے ہیں، کیا تو نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو چچا کو بڑا غصہ چڑھا، کہا کہ میں تجھے اچھا کھلاتا ہوں، اچھا پلاتا ہوں، تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، تو اسلام کو قبول کر چکا ہے، تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکال دو۔ اسے اور غصہ چڑھا، ان کے تن پر جو لباس تھا وہ کاٹ کر اتار دیا، بالکل برہنہ کر دیا، دھکا دے کے اس طرح برہنہ حالت کے اندر گھر سے باہر نکالا۔ تو ماں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، نیچے تہبند بنا کے پہن لیا اور اس طرح دوسرا حصہ جو ہے دوپٹے کا وہ اوڑھ لیا۔ گئے مدینہ طیبہ کے اندر، صبح کی نماز کا وقت تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو بڑے خوبصورت کپڑے پہنتا تھا، اچھا لباس پہنتا تھا، آج کیا ہوا؟ تو بتایا کہ مجھے مارا بھی صحیح اور میرے تن سے کپڑے بھی اتار دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، اصحاب صفہ کے ساتھ بٹھا دیا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور کچھ عرصے بعد جہاد کا ایک مارکا لگنے والا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی تیار کیا، یہ بھی ساتھ گئے، کچھ فاصلہ طے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ قیام کیا، سارے لشکر نے قیام کیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور ان کی آنکھیں اس وقت بند تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر مبارک تکیے سے ہٹایا اور اپنی گود کے اندر رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں وہ ابھی تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ کتنے عظیم صحابی کہ جن کی روح نے پرواز کیا اس وقت جب ان کا سر مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک دی اور فرمایا کہ اس میں اس کو کفن دینا، جس اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی خاطر جس کو برہنہ کیا تھا،
اللہ رب العزت نے ان کے اس اسلام قبول کرنے کی اور قربانی کی اتنی قدردانی کی ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر سے ان کے بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو حکم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو وہ تدفین میں شامل ہو۔ ان کا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے اندر اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبر میں اتارا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ ہاں، تو یہ وہ لوگ تھے جن کو دین کی خاطر جو ہے ستایا گیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اپنی گھر والیاں قربان کی، حتیٰ کہ ان کے جسم کے کپڑے تک اتار لیے گئے اس دین کی خاطر۔ ہم نے تو دین کی خاطر، ہم تو نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، دیندار کہتے ہیں، ہم تو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ہم اچھے اخلاق اپنا کر اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور یہ بھی دینداری تھی کہ جن کے اندر دین کی کامل صفات تھیں اور دین پر کامل عمل کرنے والے تھے۔